بار کیا ہوا کہ کچھ غیر مسلم بڑے بڑے عالم بیٹھے اور باتیں کرتے کرتے ان کا موضوع نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف ہو گیا کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں بات کر رہے تھے. سب غیر مسلم تھے, اچھی باتیں تو نہیں کرنی تھی, انہوں نے کوئی عیب ڈھونڈتے ہیں معاذ اللہ, کوئی غلط بات کرنا سچاتے ہیں. اب بات شروع ہوئی تو کسی نے معاذ اللہ برائی کے طور پر بیان کیا کہ نبی پاک علیہ السلام نے یعنی مسلمانوں کے نبی نے تو 11 نکاح کیے. اس کو عیب سمجھ کر بیان کر رہے تھے. سب ان گستاخیوں میں اپنا اپنا حصہ ملا رہے تھے, معاذ اللہ برا بھلا کہہ رہے تھے. ایک اور غیر مسلم بیٹھا تھا, خاموش بیٹھا تھا کہ تم بھی تو کچھ کہو اس بارے میں. تو کہتا ہے کہ میں تمہاری باتیں سن کر اب اس بات کے نتیجے پہ پہنچا ہوں, اسلام تو سچا دین ہے, محمد علیہ الصلوۃ والسلام واقعی سچے رسول ہیں, میں کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو رہا ہوں. کہہ رہے عجیب بات کر رہے ہو, ہم ان کے خلاف بات کر رہے ہیں, ہم ان کے عیب معاذ اللہ تلاش کر رہے ہیں, ان کے بارے میں بری باتیں کر رہے ہیں, اور تم ہماری باتیں سن کر مسلمان ہونے کی بات کر رہے ہو. تو کہتا ہے میں نے تمہاری برائیاں جو تم کرنے کی کوشش کر رہے ہو اس پہ میں نے غور سے سنا. تم کہتے ہو کہ محمد علیہ الصلوۃ والسلام نے 25 سال کی عمر میں پہلا نکاح کیا, وہ بھی ایک بیوہ خاتون سے کیا, پھر باقی نکاح آپ نے 40 سال کی عمر کے بعد کیے. ذرا سوچو تو صحیح 25 سال کی عمر کیسی ہوتی ہے. جوانی کے 17-18 سال سے لے کر 25 سال تک انسان پر شہوات کتنا حملہ کرتی ہیں. مکے کا ایک خوبرو نوجوان ہے, بہترین صفات کا حامل ہے, اللہ اکبر, کتنا کردار پاکیزہ تھا کہ عرب کے اس بے حیائی والے دور میں ان کے کردار پر کوئی اثر نہ ہوا اور نفسانی خواہشات سے دور بے داغ جوانی گزاری. ایسا تو کوئی سچا نبی ہی کر سکتا ہے. لہٰذا میں مانتا ہوں کہ وہ اللہ کے سچے نبی ہیں, کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے ہیں. تلاش کرنے گئے تھے عیب, مگر عیب تو ملنا نہیں تھا. سبحان اللہ, نبی پاک کی شان کا ایک اور پہلو ان کے سامنے, کیونکہ دل جس کا پاکیزہ ہو, یہ اللہ نے جس کو ہدایت دینی ہوتی ہے نا, اللہ اس بات پر اس کے لیے راستے کھول دیتا ہے. اور میں نے جیسے کہا کہ اسلام کو نیگیٹولی پڑھنے کے لیے, اسلام کی معاذ اللہ برائی تلاش کرنے کے لیے قرآن پڑھنا شروع کیا لوگوں نے. مگر آپ انگریزوں کے اور غیر مسلموں کے بہت سارے واقعات آپ کو انٹرنیٹ پر مل جائیں گے کہ جنہوں نے کلمہ پڑھا وہ کہتے ہیں ہم تو اسلام پر ریسرچ کر رہے تھے کہ دیکھیں کتنا برا مذہب ہے, مگر جیسے جیسے ڈیپ ڈاؤن جاتے رہے, جیسے جیسے ریسرچ کرتے رہے, ہمارے سامنے اسلام کی خوبیاں آتی گئیں. تو اللہ نے اپنے حبیب کو واضح نشانی عطا فرمائی. نظر آنے والی بات ہے. وہ شاعر کہتے ہیں نا, آنکھ والا تیرے جوبن کا تماشا دیکھے. آنکھ ہو تو تماشا جوبن دیکھے گا نا. آنکھ والا تیرے جوبن کا تماشا دیکھے, دید اے کور کو کیا آئے نظر کیا دیکھے. ارے جس کی آنکھیں ہی نہیں ہیں اس اندھے کو کیا نظر آنا ہے. تو اللہ پاک ہمیں نور والی آنکھیں عطا فرمائے, روشن دل عطا فرمائے, اسلام پر سچا یقین نصیب فرمائے, اور نبی پاک سے محبت نصیب فرمائے.